بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کی طالبات کو میں اپنے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور طالبات، ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اس طرح ہمارا سلیبس کیسے ختم ہوگا۔ تو عزیز طالبات، یہ جو میرا لیکچر ہے وہ اس مہینے کا آخری لیکچر ہے، اور میں نے تقریباً 70% سلیبس جو ہے وہ آپ کو پڑھا دیا ہے، اور جو 30% سلیبس ہے وہ مسز حمیرہ اکرم کے ذمے ہے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ وہ بھی پڑھا رہی ہوں گی۔ تو طالبات، پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے، آپ کو لیکچر بھی دیے جا رہے ہیں، اور استاد کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تندئی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نامساعد حالات میں اگر آپ کے لیے مشکلات ہیں تو ہمارے لیے بھی دقتیں ہیں۔ ہم بھی اس طرح پڑھانے کے عادی نہ تھے، اور اب بھی ہم بہت دقت محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا رابطہ ہو اور آپ کو بہت آسان لفظوں میں بات سمجھائی جائے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ تو طالبات، پچھلا لیکچر جو تھا وہ میں نے آپ کو اصناف نظم بالحاظ حیت نہیں دیا تھا، بلکہ بالحاظ موضوع آپ کو دیا تھا۔ تو اب ہم اصناف نظم بالحاظ حیت دیکھیں گے کہ نظم کی وہ کون کون سی قسمیں ہیں جن کو حیت کے اعتبار سے شکل و صورت، حیت کہتے ہیں شکل و صورت کو، شکل و صورت کے اعتبار سے نظم میں موجود ہیں۔ تو طالبات، بلحاظ حیت اصناف نظم جو ہے اس میں سب سے پہلے مثنوی آتی ہے۔ مثنوی میم سے نون واو اور چھوٹی یہ کے ساتھ ہم لکھیں گے مثنوی۔ مثنوی مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جو مثنا سے نکلا ہے، جس کے معنی دو دو کے ہیں، دو دو کے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ایسی صنف سخن ہے جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جائے، مگر تمام اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شعر کا قافیہ جدا اور ہر دو مصرے ہم قافیہ یا قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اردو غزل کے برعکس اس میں ہر شعر کے بعد قافیہ یا قافیہ اور ردیف بدل جاتی ہے، اور کل مثنوی ایک ہی وزن میں ہوتی ہے، یعنی ساری کی ساری مثنوی ایک ہی وزن میں کہی جائے گی۔ یہ صنف بالعموم طویل داستانیں یا قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کے اشعار کی کوئی خاص تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ فارسی میں مثنوی کی صنف سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے گئے۔ مثنوی مولانا روم فارسی میں بہت اہم درجے پر فائز ہے، اور آپ جانتی ہوں گی کہ مولانا روم کی مثنوی جو ہے وہ بہت ہی اہم فارسی مثنوی ہے۔ اردو میں بعض دیگر اصناف کی طرح مثنوی کا آغاز بھی دکن سے ہوا، مگر اس نے جلد ہی شمالی ہندوستان میں مضبوطی سے اپنے قدم جما لیے۔ اردو مثنوی نگاروں میں میر تقی میر، خواجہ میر اثر، میر حسن، نسیم لکھنوی، مرزا شوق، مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال کے نام زیادہ اہم ہیں۔ اس صنف سخن کے سلسلے میں جو شہرت میر حسن کی مثنوی سحر البیان اور نسیم لکھنوی کی مثنوی گلزار نسیم کو حاصل ہے، وہ دوسروں کے حصے میں بہت کم آئی ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں مثنوی تمام اصناف سخن میں سے سب سے کارآمد صنف سخن ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مثنویاں مولانا حالی کی مثنویاں مناجات بیوہ، برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف اردو شعری ادب میں گراں قدر اضافہ ہے۔ مثنوی کی افادیت کے پیش نظر علامہ اقبال نے بھی
سب سے زیادہ اسی صنف کو برتا ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ بھی، جسے ان کی شاعری کا ماں حاصل کہا جاتا ہے، مثنوی کی حیت میں ہے۔ ساقی نامہ میں علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ طالبات، آپ نے علامہ اقبال کی مثنوی کے چند شعر سنے اور آپ کو پتہ چلا کہ اہم مثنوی نگار کون کون سے ہیں اور مثنوی کس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے اگلی صنف نظم کیا ہے، ربائی۔ ربائی اگلی صنف نظم ہے۔ ربائی کا لفظ ربا سے نکلا ہے، جس کے معنی چار چار کے ہیں۔ اصطلاح سخن میں ربائی اس مختصر نظم کو کہا جاتا ہے جو فقط 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ چوتھا مصرع حاصل ربائی یعنی حاصل گفتگو کہلاتا ہے، یعنی مرکزی خیال سمجھ لیں کہلاتا ہے، اور شاعر پہلے 3 مصروں کا تانا بانا چوتھے مصرے کے لیے بنتا ہے۔ ربائی میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر اس صنف کو صوفیانہ اور اخلاقی مضامین کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ربائی کے 2 شعر ہوتے ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور تیسرے مصرے میں، چوتھے مصرے میں اصل بات جو ربائی میں کہنا چاہتا ہے شاعر وہ کہی جاتی ہے۔ اصناف سخن میں ربائی ایک مختصر مگر بڑی کارآمد، مؤثر اور ممتاز دلاویز صنف سخن ہے، اور اخلاقی شاعری کا سب سے عمدہ نمونہ ہے۔ ربائی ایک مشکل صنف سخن ہے اور صرف ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی بھی ربائی کو سمجھا جاتا ہے۔ اردو کے ربائی گو شعراء میں میر درد، مرزا غالب، میر انیس، مولانا الطاف حسین حالی، اکبر علی آبادی، علامہ اقبال، امجد حیدر آبادی، جوش ملی آبادی اور عمر فیضی کے نام بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ 2 رباعیاں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ میر انیس کی ایک رباعی ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ طالبات، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلا مصرع، دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہے، پھر چوتھا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، جبکہ تیسرا مصرع ایسے نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آخر میں نتیجہ دیا، آخری مصرے میں شاعر نے نتیجہ دے دیا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ربائی کس کو کہا جاتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اگلی کون سی نظم کی صنف ہے۔ بالحاظ حیت کتا کے لغوی معنی ٹکڑا یا جزو کے ہیں۔ ٹکڑا، کتا ٹکڑے کو کہتے ہیں، کتا زمین جیسے آپ کہتے ہیں، تو کتا کے لغوی معنی ٹکڑا یا جزو کے ہیں، مگر اصطلاح سخن میں 2 یا 2 سے زیادہ شعروں کو جو موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں کتا کہتے ہیں۔ کتا 2 شعر سے کم کا نہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر کتا میں
मतला नहीं होता, बल्कि किता के पहले मिसरे में काफिया लाना मायूब समझा जाता है। मतलब ये है कि पहले मिसरे में काफिया नहीं होता, ठीक है। किते को किता इस वास्ते कहते हैं कि वो मतला छोड़कर कसीदे या गज़ल का टुकड़ा होता है। किता के लिए मौजू या वज़न की कोई कदगन नहीं होती, यानी कोई कैद नहीं है कि किस वज़न में या किस मौजू में आप कहेंगे। किता निगार हर तरह के वाक़यात और जज्बात और एहसासात को नज़्म कर सकता है, बशर्ते के किते के तमाम मिसरे मिलकर एक मफहूम देते हों, यानी पूरे किते में एक ही बात कही जाए और एक ही मफहूम हो, ठीक है। उर्दू के बेशतर शायरों ने इस सिन्फ में तबाज़माई की है। नज़ीर अकबर आबादी और मीर सौदा को ये सिन्फ बड़ी मरगूब थी, यानी बड़ी पसंद थी। इलावाज़ी इनके अलावा इस सिन्फ के हवाले से ज़ौक़, मोमिन, गालिब, शेफ़ता और मौलाना हाली, शिबली नोमानी, अकबर अलाहाबादी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और अल्लामा इकबाल, अकबर अलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, अहमद नदीम कासमी और मौजूदा दौर के हर दिल अजीज़ शायर अनवर मसूद के नाम भी बड़े अहम हैं। तो एक मीर तकी मीर का किता सुनिए। कल पाऊँ एक कासा सर पर जो आ गया, कल पाऊँ एक कासा सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तख्वा शिकस्तों से चूर था, यकसर वो इस्तख्वा शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभो किसों का सरे पुर गुरूर था। तो तालिबात आपने देखा कि आखिरी मिसरे से लेकर पहले मिसरे तक एक ही बात जो है वो कही गई है, ठीक है। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक किताब मुलाज़ा कीजिए। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नज़र, वज़े मशरिक़ को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। तो इस पूरे किते में भी अल्लामा इकबाल ने एक ही बात की है, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात की गई है। तालिबात, अगली जो सिन्फ़े नज़्म है उसको हम कहेंगे मुसम्मत। मीम सीन मीम, फिर मीम के ऊपर तशदीद और तोएं, मुसम्मत। मुसम्मत अरबी लफ्ज़ है जिसके लुग़वी में मानी है पिरोई हुई चीज़ या मोतियों को लड़ी में पिरो देना। मगर इस्तिलाह में मुसम्मत ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें 3 से लेकर 10 मिसरे हों। अगर नज़्म 3 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल है तो उसे मुसल्लस कहेंगे। 4 मिसरों वाली नज़्म को मुरब्बा कहेंगे। 5 मिसरों वाली नज़्म जो बंदों पर मुश्तमिल होगी उसको मुखम्मस कहेंगे। और 6 मिसरों वाली नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। 7 8 और 9 10 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल नज़में उर्दू अदब में बहुत कम लिखी गई। उर्दू शेरी अदब में मुखम्मस और मुसद्दस लिखने का रिवाज चूँकि क्लासिकी दौर ही से शुरू ही से चला रहा है, इसलिए इन 2 हैयतों के बारे में हम तफसील से जान लेते हैं। अब हम देखेंगे मुखम्मस किसे कहा जाता है। मुखम्मस, मीम खे मीम और सीन, मुखम्मस, ठीक है। अब हम देखते हैं मुखम्मस किसे कहा जाता है। मुखम्मस का लफ्ज़ खम्स से निकला है जिसके मानी 5 के हैं, मगर इस्तिलाह शायरी में मुखम्मस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। इसकी बिलअमूम 2 सूरतें होती हैं। नंबर 1, पहले बंद के 5 मिसरे हम काफिया या हम रदीफ होते हैं और उसके बाद हर बंद का 5वां मिसरा पहले बंद के हर मिसरे का हम काफिया या हम रदीफ, हम काफिया या हम रदीफ होता है। नंबर 2, हर बंद का 5वां मिसरा बार बार दोहराया जाता है जिससे शायर की मुराद ये होती है कि उसने 5वें मिसरे में जो बात कही है वही असल बात है और वही नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। किसी भी तरह की मुखम्मस नज़्म में बंदों की तादाद पर कोई कदगन नहीं, जितने भी हों। इस सिन्फ को बहुत सारे शायरों ने बरता है,
مگر نذیر اکبر آبادی نے تو اس صنف سے بہت کام لیا ہے، یعنی ان کی بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ مخمس ہیں۔ ان کی نظموں میں برسات کی بہاریں اور مفلسی اہم ترین نظمیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفلسی کے ایک بند کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتی جائیے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ تو طالبات آپ نے یہ دیکھا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جو پانچواں مصرع ہے وہ ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں، بلکہ پوری نظم میں یہ مصرع جو ہے جوں کا توں دہرایا جائے گا، یا جوں کا توں بھی اگر نہ دہرایا جائے تو اسی طرح مختلف ردیفوں یا قافیے کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ تو 5 مصرے ہیں، پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، جبکہ 5واں مصرع علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس پورے بند کو مخمس کہیں گے۔ اور مخمس ایسی نظم ہے جس میں ایسے کئی سارے بند ہو سکتے ہیں، 1 2 10 20 25 30 40 جتنے بند بھی ہوں تو وہ نظم جو ہے وہ مخمس کہلائے گی۔ میرے خیال میں آپ کو مخمس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ مسدس کیا ہوتی ہے۔ میم سین دال تشدید اوپر اور پھر سین ساکن، مسدس۔ مسدس کا لفظ سدس سے نکلا ہے، سدس، سین زبر دال سین، سدس، سین کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر اور پھر سین ساکن، سدس سے نکلا ہے، جس کے معنی 6 کے ہیں، 6، 1 2 3 4 5 6 کے ہیں۔ مگر اصطلاح شعر میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر اس طرح کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف یا ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ 5واں اور 6واں مصرع الگ ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف کا حامل ہوتا ہے، یعنی 6واں مصرع جو ہے، 5واں اور 6واں مصرع جو ہے اس کا قافیہ اور ردیف علیحدہ ہوگا۔ مخمس کی طرح مسدس نظم میں بھی بندوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں، شاعر جتنے چاہے بند لکھ سکتا ہے، مگر ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہوگا، جبکہ 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے، اور جبکہ 5واں اور 6واں مصرع جو ہے وہ علیحدہ سے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوگا۔ کلاسیکی دور شاعری سے لے کر جدید دور شاعری تک اردو کے بڑے بڑے نامور شاعروں نے اس صنف سخن کو استعمال کیا ہے، اور اس صنف میں تمام طرح کے مضامین بیان کیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی بیشتر زبانیں زد خاص و عام نظمیں، آدمی نامہ، تندرستی، بڑھاپے کی سواری اور دنیا دار المکافات ہے وغیرہ وغیرہ اسی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ مولانا حالی کی معروف نظم مد و جزر اسلام بھی مسدس کی حیت میں ہے۔ علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بھی مسدس کی حیت میں ہیں، اور میر انیس اور مرزا دبیر نے اپنے مرثیوں کے لیے بھی مسدس کی حیت ہی کو پسند کیا ہے، اور ان کے بھی سارے مرثیے جو ہیں تقریباً وہ مسدس کی حیت میں ہیں۔ میر انیس کے بعد بھی تمام مرثیہ نگاروں نے مسدس کی حیت میں ہی شاندار مرثیے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ تو طالبات، علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا بند یقیناً آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، وہ ہم نمونے کے طور پہ میں یہاں آپ کو سناتی ہوں، بیان کرتے ہیں نمونے کے طور پہ۔ شاعر کہتا ہے، دیکھیے مسدس ہے، مصرے گنیے گا۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ طالبات، آپ نے دیکھا کہ پہلے 4 مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، ٹھیک ہے، ہم قافیہ ہیں، اس میں ردیف نہیں ہے، جبکہ جو 5واں اور 6واں مصرع ہے اس میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ ایک ہے، 5ویں اور 6ویں میں ایک ہے اور پہلے 4 مصروں میں ایک ہے۔ اسی طرح
مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس کا ایک بند جو ہے وہ بھی سنیے۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے 4 مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، پھر 2 مصرے جو ہیں وہ علیحدہ سے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ تو اس طرح 6 مصروں پر جو نظم مشتمل ہوتی ہے، جس کے ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلی صنف نظم دیکھتے ہیں، ترکیب بند۔ ترکیب بند کوئی علیحدہ اور مستقل صنف نظم نہیں ہے، بلکہ ایسی نظم جو متعدد یعنی کئی بندوں پر مشتمل ہو اسے ترکیب بند کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نظم 5 کے مصروں پر مشتمل ہے تو وہ مخمس ترکیب بند، اور 6 مصروں کے بندوں پر مشتمل ہے تو مسدس ترکیب بند نظم کہلاتی ہے۔ اس طرح 8 مصروں پر مشتمل نظم کو مسمن ترکیب بند اور 10 مصروں پر مشتمل نظم کو معشر ترکیب بند کہیں گے۔ لیکن مسمر اور معشر ترکیب بندوں کی روایت اب بہت کم رہ گئی ہے، یعنی ایسی نظمیں کم لکھی جاتی ہیں۔ بعض ترکیب بندوں کے مصرے 5-6 مصروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ترکیب بند کبھی مثنوی کی حیت میں لکھے جاتے ہیں اور قصیدے یا غزل کی حیت میں، مگر ان دونوں صورتوں میں بند کے آخری شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بعض ترکیب بندوں کے اشعار کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا ہر بند 6 مصروں پر، جبکہ طلوع اسلام اور مسجد قرطبہ کا ہر بند 8 شعروں پر مشتمل ہے۔ مگر بعض ترکیب بندوں کے شعروں کی تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے، جیسے علامہ اقبال کی معروف نظمیں شمع اور شاعر، والدہ مرحومہ کی یاد میں، خضر راہ اور ساقی نامہ کے بندوں کی اشعار تعداد میں مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو طالبات یقیناً آپ کو ترکیب بند کا بھی سارا جو کچھ ہم نے بتایا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے جو صنف نظم ہے وہ ہے ترجیح بند، ت، ر، ج، ی اور ع۔ ترجیح بند اور ترکیب بند میں محض اتنا سا فرق ہے کہ ترکیب بند میں ہر بند کا، چاہے وہ بند کتنے ہی شعروں پر مشتمل کیوں نہ ہو، آخری شعر مختلف ہوتا ہے، جبکہ ترجیح بند میں ہر بند کا آخری شعر بار بار رجوع کرتا ہے، یعنی بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ بار بار دہرائے جانے والے شعر کو ٹیپ کا شعر کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں بعنوان عید گاہ، اکبر آباد، بسنت، دنیا، فنا، بنجارہ نامہ، برسات کا تماشا اور برسات کی بہاریں وغیرہ مخمس ترجیح بند اور بعنوان نظمیں تندرستی، پیری کی سواری، رہے نام اللہ کا، مکافات عمل، چپاتی، خوشامد اور دنیا دارالمکافات ہے، مسدس ترجیح بند میں ہیں، کیونکہ ان کی مخمس ترجیح بندوں میں 5 مصرے اور مسدس ترجیح بندوں میں 5واں اور 6واں مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم تندرستی کی آخری 2 بند ملاحظہ کیجیے۔ قدرت سے یہ جو تن کی بنی ہے ہر ایک کل، جب تک یہ کل بنی ہے تو ہے آدمی کو کل، گر ہو خدا نخواستہ ایک کل بھی چل بچل، پھر نہ خوشی نہ عیش نہ کچھ زندگی کا پھل، جتنے سخن ہیں ان میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ ادنا ہو غریب، تونگر ہو یا فقیر، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر، ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر، جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر، جتنے سخن ہیں ان میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آخری شعر ہے وہ دونوں بندوں میں دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح پوری نظم میں ترجیح بند میں
یہ جو آخری شعر ہے وہ بار بار دہرایا جائے گا۔ طالبات آپ نے دیکھا کہ ترجیح بند جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مستزاد، میم سین تے زے الف اور دال، مستزاد کے لغوی معنی ہے زیادہ کیا گیا یا بڑھایا گیا وغیرہ وغیرہ، مگر اصطلاح شاعری میں مستزاد ایسی صنف سخن ہے جس میں ایک مصرے پر مزید نصف یعنی آدھے مصرے کا اس طرح اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ اضافہ شدہ مصرع اسی مصرے کے رکن اول یا رکن آخر کے برابر ہوتا ہے۔ مثلا میر کی یہ رباعی مستزاد دیکھیے: تا چند غم دل سے حکایت کریے، ہو کر تنگ، کس کس سے شب و روز شکایت کریے، آتا ہے ننگ، سختی کوئی ہے صنم کہاں تک کیجیے، ہے جی میں کہ اب ہو نالہ تیرے دل میں سرایت کریے، پر تو ہے سنگ۔ اختر شنانی کی نظم و دیس سے آنے والے بتا بھی مستزاد کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کا پہلا بند ملاحظہ کیجیے: او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہیں یاران وطن، آوارۂ وطن کو بھی سنا، کس رنگ میں ہیں کنان وطن، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو طالبات آپ نے دیکھا کہ مستزاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ترجیح بند کیا ہوتی ہے، ترکیب بند کس کو کہا جاتا ہے، رباعی کیا ہے، اور اسی طرح اگلا جو ہمارا نظم کا عنوان ہے وہ ہے نظم معرہ۔ نظم معرہ، میم عین رے اور اوپر تشدید اور چھوٹی یہ اور کھڑا الف، نظم معرہ۔ معرہ یا معرہ کے لغوی معنی برہنہ، ننگا یعنی یا خالی کے ہیں، کچھ نہ ہونا، ننگا ہونا، خالی ہونا کے ہیں، مگر شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظمیں معرہ کہلاتی ہیں جس کے تمام مصروں کے ارکان تو یکساں ہوں مگر ان میں قافیے کا التزام نہ رکھا جائے، یعنی قافیہ نہ ہو، ویسے وزن مصرے میں ہو مگر قافیہ نہ ہو۔ انگریزی میں نظم معرہ کو بلینک ورس کہا جاتا ہے، یعنی قافیے سے عاری نظم۔ دراصل قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی شرط ضروری تھی، لیکن جدید شعراء میں کچھ ایک نے قافیے کی پابندی کو رفعت خیال کی راہ میں سد راہ سمجھا، یعنی شاعروں نے سمجھا کہ اگر ہم قافیے کی پابندی کریں گے تو ہم اپنے تخیل کو شعروں میں بیان کرنے سے قاصر رہ جائیں گے، اور انہوں نے ہمیشہ قافیے اور ردیف کو ملحوظ نہ رکھا، اور اس طرح انہوں نے یہ نظم معرہ کہنا شروع کی۔ مولانا حالی کی تمام شاعری پابند شاعری ہے اور انہوں نے ہمیشہ قافیے اور ردیف کو ملحوظ رکھا ہے، مگر ان کا خیال ہے کہ اگرچہ قافیہ بھی شعر کے وزن کی طرح اس کا حسن بڑھا دیتا ہے، مگر قافیے کی قید ادائے مطلب میں خلل انداز ہوتی ہے، یعنی جب آپ کوئی مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں تو قافیہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، قافیہ نہ ہو تو آپ بہتر طور پر مطلب جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح قافیے کے بغیر بھی شعر کہا جا سکتا ہے۔ اس احساس کے تحت اردو کے کچھ شعراء کے ہاں قافیے سے چھٹکارا پانے کا رجحان پیدا ہوا، چنانچہ اردو میں نظم معرہ کہی جانے لگی۔ اردو میں نظم معرہ کا ابتدائی تجربہ مولانا عبدالحلیم شرر اور اسماعیل میرٹھی نے کیا تھا۔ بعد میں جدید شعراء نے بھی اس طرف توجہ دی، جن میں سے تصدق حسین خالد، مجید امجد، میرا جی اور نون میم راشد کے نام بہت اہم ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم معرہ بعنوان تاروں بھری رات کا ایک بند دیکھیے: اے چھوٹے چھوٹے تاروں کہ چمک دمک رہے ہو، تمہیں دیکھ کر نہ ہووے مجھے کس طرح تحیر، کہ تم اونچے آسماں پر جو ہے کل جہاں سے اعلیٰ، ہوئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جڑ دیے ہیں گوہر اور لال گویا۔ تو طالبات آپ نے دیکھا کہ نظم معرہ جو ہے وہ وزن میں تو ہے مگر قافیہ اور ردیف کے بغیر ہے، اور بہت سارے اہم شعراء نے قافیہ اور ردیف کے بغیر بڑی بڑی خوبصورت نظم معرہ جو ہیں
وہ لکھی ہیں، خاص طور پر نون میم راشد، اور میرا جی کا نام اس میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں امید کرتی ہوں طالبات کہ آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔